دینی خدمت کرنے والے عموماً کن باطنی امراض میں مبتلا ہو سکتے ہیں؟ نیز ان سے حفاظت کا طریقہ بھی ارشاد فرما دیں۔ بڑا نازک سوال ہے، اور واقعی چاروں طرف مطلب وہ کانٹوں کی باڑیں لگی ہوتی ہیں، وہ کانٹے بھی زہریلے ہیں، ادھر گیا تو ادھر الجھا، ادھر گیا تو الجھا۔ سب کا حل اخلاص ہے، اخلاص ہوگا تو ہی کام بنے گا۔ اخلاص میں کمی ہوتی ہے، اپنے کو لگتا ہے کہ ہم مخلص ہیں، لیکن جب کوئی بات مزاج کے خلاف تھوڑی سی اسی معاملے میں ہو جاتی ہے نا، تو پتہ چل جاتا۔ اب جیسے اللہ کے لیے کرے، رضا الہی کے لیے کرے، اپنا نام نشان القاب کچھ نہ چاہے، حوالات کیا ہے، اشتہار چھپتے، تو سنا ہے کہ اشتہار میں بھی مسئلے ہوتے ہیں، بڑی فوٹو، چھوٹا فوٹو، تو بڑے حروف میں نام، فرنٹ میں نام، نیچے سائڈ پہ کونے میں نام، مسائل ہے یہ۔ اور اسی طرح پہلے نہیں، جب پبلک جمع ہوگی تب خطاب ہوگا فقیر کا، تو انتظار، جان بوجھ کے لیٹ آنا کہ پبلک تھوڑی جام ہو جائے۔ انما الاعمال بالنیات، ہر ایک کا ایسا حسین یہ ضروری نہیں، لیکن دنیا دیکھی پالی ہے۔ یہی نعت خوانوں میں ہو رہا ہوتا ہے، پہلے چھوٹا نعت خوان بھلے قد کاٹ میں بڑا ہو، آواز میں چھوٹا ہو، وہ پڑھے گا، پھر جب پوری محفل پک پر آئے گی نا، تو پھر ماں بدولت پردہ اٹھائیں گے، اور سعادت کے لیے 2 شعر عرض کروں گا حصول برکت کے لیے، اور پھر ہٹ جاؤ۔ یہ ایک میں تو جنرل بات کر رہا ہوں کہ ایسا ہو رہا ہے، تو اخلاص اخلاص اخلاص، اے اخلاص تو کس دکان پہ ملتا ہے؟ مخلصین ایسا لگتا ہے جیسے مزاروں میں چلے گئے۔ اب ہم لوگوں جیسے نمائشی لوگوں میں ظاہر ہیں، حقیقت میں اخلاص کی کمی کی وجہ سے یہ مسائل ہی مسائل ہیں، مسائل ہی مسائل ہیں۔ کیا بیان، کیا واضح و ارشاد، کیا مطلب آستانہ، تو کیا مطلب مدرسے، تو کیا جامعات، مطلب یعنی کہ ہر جگہ مطلب اخلاص کی کمی کی وجہ سے افراتفری، نفسا نفسی، مال کی حرص، یہ اپنی جگہ پر جان کھا رہی ہے۔ مطلب ایسے مخلصین کہاں سے لائیں؟ غالباً سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ آپ نے کوئی حدیث بیان کی درس میں، ایک صاحب بعد میں آئے اور عرض کیا کہ حضور میں نہیں تھا، مجھے بھی سننا ہے۔ تو وہ پورا بیان جو آپ نے سب کو مطلب مجمع میں سنا تھا، اسے ایک کو بٹھا کے سنایا ہے۔ ہمارے اندر حوصلہ، آواز بیٹھ جاتی ہے، تھوڑے ہوتے تو آواز بیٹھ جاتی ہے، ایکو ساؤنڈ نہ ہو تو آواز بیٹھ جاتی ہے، مجمع گرم نہ ہو تو آواز بیٹھ جاتی ہے، شخصیات ہمارے ارد گرد نہیں ہوتی تو آواز بیٹھ جاتی ہے، تھکن یاد آتی ہے تھوڑے لوگوں تو، مجمع بھرا ہوا ہوتے، نعرے پہ نعروں سے استقبال ہو رہا ہو، وہ تھکن دور، سب دور، نیند اڑ جائے گی، یہ بہت محتاط پھونک پھونک کے قدم رکھنا۔ تو اس میں وہ صحبتیں اصل نایاب ہیں، اس وقت نایاب نہیں تو کمیاب ہیں۔ صحبتیں نہیں ہیں، دوسرا مطالعہ نہیں ہے۔ تصوف کی کتب میں یہ مدنی پھول زیادہ ملتے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ویسے انکشافات کرتے ہیں، اب جیسے کہ فرماتے ہیں کہ کوئی نکتہ نظر آ گیا، کوئی عمدہ نکتہ، تو وہ بیان کرنے والا چاہے گا کہ جب لوگوں میں بیان کروں گا، چھپا کر رکھے گا، کسی کو پتہ نہ چلے، وہ بیان کر دے گا، بھیرے جاؤں گا کہیں، تو وہ چھپا کے ان سب کے سامنے بیان کرے گا، داد وصول کرے گا۔ سبحان اللہ، کیا بات، کیا حضرت نے کیا ارشاد فرما دیا، سبحان اللہ۔ نعت خوان نے کیا شعر، نعت خوان بھی یہ کرتے، اشعار چھپائیں گے، کلام چھپائیں گے، ڈھونڈیں گے، کلام ڈھونڈیں گے، بڑی رات آ رہی ہے، کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے، یہ کسی کو نہیں بتانا ہے کہ یہ میں کون سا کلام پڑھوں گا۔ یہ جنرل بات کر رہا ہوں، ہر ایک کرتا ہو ایسا نہیں ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ نیا نیا کلام ڈھونڈ کے دے دیتے ہوں دوسرے کو کہ میں تو وہ پرانا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے پڑھوں گا، اعلیٰ حضرت کا چمک مل جائے گی اسے، مجھے میرا دل چمک جائے، باقی یہ کلام ہے تو عمدہ، آپ پڑھ لینا یار، کسی کو بولنا بھی نہیں، میں نے آپ کو دیا ہے۔ ایسا حوصلہ کہاں سے لائیں گے یار؟ جس کو ملے ملے، اللہ عطا کرنے والا ہے۔
تو یوں مطلب یہ کہ سنبھال کے رکھنا، چھپا کے رکھنا، خاص موقع پر بولوں گا، مجمع میں بولوں گا، فلاں فلاں شخصیت آ جائے تو پھر میں مائک پکڑوں گا، یہ بھی ہوتا ہے. واہ، شخصیات ہوں تو مائک پکڑوں گا. تو اس وقت تک وہ بعض اوقات جلوہ گری نہیں ہوتی ہوگی نا، کہ جلوہ گری ہو کسی نے مائک دے دیا منع نہیں کر سکتے نا، پھر مشکل کھڑی ہو جائے گی، یا پھر گلا بچھانا پڑے گا کہ تھوڑا سیٹ کروں گلے کو جب تک آپ پڑھیے. تو یوں بھی ہوتا ہو تو تعجب نہیں. میں تو اس فیلڈ کو زمانے سے دیکھ رہا ہوں نا، طرح طرح گاٹ گاٹ کا پانی پیا ہے. تو اخلاص جو ہے نا، یہ بس کہاں سے لائے یار، کیسے لائے؟ اللہ پاک سے بندہ دعا بھی کرتا رہے، گڑ گڑاتا رہے کہ مولا اخلاص. اخلاص کے ساتھ چھوٹا عمل وہ کام کر جائے گا جو بغیر اخلاص کے پہاڑ کے برابر عمل بھی کام نہیں دے گا. طرح طرح سے مطلب جو ہے نا ہمارے ان معاملات میں، دین کی خدمات میں، کتاب، میری کتاب، ٹھیک ہے نا. کیا میرے اندر یہ حوصلہ ہے؟ میں اتنے عرصے سے کتاب لکھ رہا تھا، کتاب لکھی. اب مجھے کوئی مشورہ دے کہ اخلاص یہ کہ آپ اپنا نام نہ دیں. آپ کا نام ویسے بھی اتنا مشہور تو نہیں کہ آپ کا نام ہوگا تو یہ کتاب پڑھی جائے گی. الیاس قادری کا نام ہے مشہور، میں جنرل بات کر رہا ہوں کہ اگر میں شہرت نہ ہوتی، اچھا پھر بھی اگر شہرت ہے تب بھی میرے اخلاص کی کسوٹی ہے. یہ نام ڈالیں گے تو ثواب ملے گا کتاب کے آگے فرنٹ بڑے حروف میں، یا اندر ڈالیں گے تو ثواب ملے گا، یا نہیں ڈالیں گے تو ثواب ملے گا. کسی کو کان میں بھی نہیں بولیں گے یہ میں نے لکھی ہے تو ثواب ملے گا. کوئی یہ بتا دے کہ نہ کان میں بولنا ہے کسی کے، کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ آپ نے کتاب لکھی ہے، نہ یہ کتاب میں نام چھپے گا، کتاب چھپ جائے گی. آپ کیا خیال ہے؟ یہاں میری کسوٹی ہوگی ہے. چل چل، اتنی راتیں میں نے محنت کی ہے، اتنی کتابیں نکال کر یار، وہ 2.5 سال ہو گئے مجھے لکھتے لکھتے اس کتاب کو. تو اب کہیں جا کر یہ چھپنے جا رہے ہیں، میرا نام چھپا رہے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا. میں کہاں کھڑا ہوں گا؟ میرا اخلاص کہاں ہے؟ ایسا حوصلے والا کہاں سے آپ مصنف، وہ بھی اس گئے گزرے دور میں لائیں گے؟ لڑائی کر دے گا. میں جنرل بات کر رہا ہوں، لڑائی کر دے گا. ادھر میں نے کلام لکھا، میں نے نعت شریف لکھ کلام لکھا. کیا میرا حوصلہ ہے اس میں کہ میں اپنا تخلص نہ ڈالوں؟ عطار والا، عطار ڈالتا ہوں نا. کیا خیال ہے اس میں؟ اچھا اپنا تخلص ڈالنا کوئی غیر بے اخلاصی کی دلیل نہیں کہہ سکتے. رضا اعلی حضرت بھی ڈالتے تھے. اب میں رضا بنوں تو ہو نا، رضا کے قدموں کی دھول تک تو پہنچوں، رضا بننا تو بڑی دور ہے. تو یہ کہ وہ رضا جس کا نام ہے مخلصین کی صف اول کے مطلب ایک فرد ہے. میرا نام یعنی میری حالت یہ ہو کہ میرا لکھا ہوا کلام اگر نعت خواں پڑھے اور تخلص نہ پڑھے، اس میں عطار بولا گیا ہے، تو میرے دل میں رنج کی کیفیت ہو. یار لوگوں کو پتا کیسے چلے گا کلام ہے کس کا؟ محبت کا ہے. پتہ میرا یار یہ نعت لگتا ہے سیٹ نہیں ہے مجھ سے یار، میرا وہ مقتا نہیں بڑھا اس میں. یہ اب میں غیبت میں لگ گیا نا، لگتا ہے کہ سیٹ نہیں ہے مجھ سے یار، مقتا کاٹ دیا. اب یہ حالت ہو تو پھر بولو کہ میرے ایسا کوئی مخلص نہیں ہے. بڑی بہت آزمائش ہے اس میں، یقین مانے. کتابیں لکھنے میں، کلام لکھنے میں، کئی بار میں نے مطلب یہ چند بار یہ عرض کیا کہ کاش اگر یہ بھی ممکن ہو نا کہ میں نے آج تک جو بھی لکھا ہے سب نسین منسین ہو جائے، اللہ مجھے معاف کر دے بس. ثواب بھی بھلے اس کا نہ ملتا ہو، کہ مجھے پتا کہ میں مطمئن نہیں ہوں. جگہ 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 وہ شیطان نے ٹانگ اڑائی ہوتی ہے، نفس نے شرارتیں کی ہوتی ہے، بچ نہیں پاتے. ایک لفظ کا انتخاب کرنے میں کہ بھئی یہ لفظ نہیں بلکہ یہ لفظ ہو، اس میں بھی تھوڑا سخندانی. کیسا خوبصورت لفظ میں نے موضوع کیا یہاں. میرا شعر پورے کلام میں یہ شعر ہے یار، اس میں الفاظ بڑے نپے تلے. وہ اس میں تھوڑی کمزوری عوام ہے یار، ان کو کیا سمجھ پڑتی ہے، یہ تو پڑھے جائیں گے. لیکن اپنے آپ پر بھی بندہ پھولتا ہے کہ یہ میرا وہ صحیح، وہ زیادہ درست، یہ خوبصورت. ایسی متی گیم چل رہا ہوتا ہے نفس کا کہ آدمی بچ کر جا نہیں سکتا. تو جو کتاب پر نام لکھتے ہیں اپنا، تو اس کو ہم نہیں کہیں گے غیر مخلص ہے. اس کے بعض اوقات وہ نام ہونا ضروری ہوتا ہے کہ بغیر نام کے کتاب کی اہمیت اتنی رہتی نہیں ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نام مائنس ہو جائے کسی کتاب سے تو ہم تو اس کو ہاتھ بھی نہیں لگائیں گے. اعلیٰ حضرت کے تو پڑھیں گے، چومیں گے. اور
ہمارا اعتماد بھی آئے گا اس پہ. تو یوں مطلب اپنی جگہ پر یہ سب درست ہے، لیکن میں اپنی بات کر رہا ہوں. جیسے ہم جیسوں کا اگر نام آتا ہے، جیسے میں نے کہا میں مشہور ہوں، میرا نام آئے گا، مجھے پتا ہے کہ اہل محبت اس کو پڑھیں گے، ایک تعداد پڑھے گی کہ وہی الیاس کی کتاب ہے. میں اپنے لیے تو سوچوں گا اگر نام ہٹا دیا جائے تو مجھے کیسا لگے گا؟ یہ تو میری کسوٹی ہے نا. نام تو ڈالا ہی جا رہا ہے، کس کے مجال ہے جو نام ہٹائے گا؟ القاب کے ساتھ ڈالیں گے. میں منع کروں گا تو بولے انکساری فرما رہے ہیں، چھاپ تو اسی بیٹھی ہوئی ہے. تو پھر بھی مطلب اگر میرے اندر کی کیفیت کیا ہے کہ نام نہ ہو یا لقب کم ہو جائے یا مشہور لقب مائنس ہو جائے، تو میری قلبی کیفیت کیا ہے؟ یہ تو مجھے میرے لیے غور کرنا. جیسے مقطع میں عطار کا میں نے مثال دی آپ کو، یہ مجھے غور کرنا کہ میری کیفیت کیا ہوگی اس وقت. تو یوں مطلب یہ کہ کیا کرے یار آدمی. حالانکہ میری کوشش یہ ہوتی ہے میں اپنی کتابوں کا، آپ کو پتہ ہے کتابیں تو میری طرف منسوب ہیں، تو میں ان کا اعلان کرتا رہتا ہوں آج سے نہیں برسوں سے. تو یہ کہتا ہوں مکتبۃ المدینہ کی فلاں کتاب، یا آپ نے اگر کبھی نوٹ نہ کیا ہو تو الحمدللہ. میری کوشش بھی یہ کہنے میں مجھے تھوڑا یوں کہ میں نے یہ کتاب لکھی، میں نے وہ کتاب لکھی، وہ خرید لینا، یہ میری کتاب ہے، اس طرح کا انداز نہیں ہے. یہ میرا شاگرد ہے، یہ میرا مرید ہے. شاید اس طرح کی باتیں بھی آپ نے مجھ سے نہیں سنی ہوگی. آپ کہتے ہوں تو الگ بات ہے، میرا شاگرد ہے. میں الحمدللہ کوشش ہوتی ہے کہ مجھے اس میں بھی بڑائی لگ رہی ہے. مرید نیچے، پیر اوپر ہوتا ہے، انڈرسٹوڈ ہے. تو کسی کو کہتا ہے کہ یہ میرا مرید ہے، اس کا مطلب میں اس کے اپر ہوں، میں اوپر ہوں. یہ میرا شاگرد ہے، اس کا مطلب میں اس سے اوپر ہوں، میں استاد ہوں. تقسیم تو ہے نا یہ. تو اب اپنے منہ سے کہتے ہوئے بلا ضرورت حتی الامکان میں اس سے بچتا ہوں. اب میں کہنا شروع، میرے لاکھوں مرید ہیں، دنیا کا سب سے بڑا آستانہ دعوت اسلامی، تو یہ تو فلاں، تو یہ مطلب اب کیا میں کہاں کھڑا ہوں یار؟ پھر یار لوگوں نے بس نہیں ہونا ہے اس طرح کی بات سن کر کے یار اس کو اپنے زیادہ مرید ہونے پر اب تو کچھ لگتا ہے کہ بڑا آ گیا نا، یہ بیکی بیکی باتیں کرنے لگا. کیا مطلب؟ تو اپنے کائے کو کرنا. تو الحمدللہ میں بیکا نہیں ہوں، اور انشاءاللہ نہیں بیکوں گا. دامن مصطفیٰ ہاتھوں میں. اور دعا کریں کہ میں کلمہ نہ بھولوں. بڑھاپے میں نسیان کا مرض عام طور پہ زور مارتا ہے. ابھی بات کرتے ہیں بھول جاتے ہیں، میں کیا کہہ رہا تھا، میں اچھا سوال کیا ہوا تھا. تو اب یہ اللہ نہ کرے کوئی مرتے وقت کچھ نسیان ہو گیا تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا. اس لیے میں دعا بھی کرتا ہوں، آپ سے بھی عرض کرتا ہوں کہ میں بوقت انتقال کلمہ نہ بھولوں، اور جب قبر میں میرے آقا ہے تو ان کو پہچان لوں، بھولوں نہیں. یہ بھولنا جو ہے نا، یہ نہیں، اپنے کو نہیں چاہیے، نہیں جمے گا. دنیا ساری بھول جائے، ہمارے نسیان کے نظر ہو جائے تاکہ نسیان پر رہ جائے. ایمان نہ بھولوں، اپنے رب کو نہ بھولوں، رب کی ملاقات کا شوق مل جائے. یہ ہم سب کو یہ دعائیں کرنی چاہیے. خطرات، ان خطرات سے کون دو چار نہیں ہے، سبھی خطرات سے دو چار ہیں. تو اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے. اور اخلاص، حقیقی معنوں میں اخلاص وہ ہوتا ہے کہ عمل جو ہو صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا جائے، بندے کی خوشنودی اس میں شامل نہ ہو. ہاں، بندے کی خوشنودی کا شمول اس طرح ہوتا ہے کہ وہ پھر ماتحت ہوتا ہے مجازن، کہ جیسے ماں باپ کو خوش کیا، لیکن ہو یہ کہ تاکہ اللہ راضی ہو. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے خوش ہو جائیں، تو ہم سے یہ خوش ہوں گے تو انڈرسٹوڈ ہے کہ رب خوش ہوگا. تو یہ نسبتیں اپنی جگہ پر ہے، فائنل وہی ہوتا ہے کہ رب راضی ہو جائے بس. تو رب راضی ہو جائے. تو اس میں جن بندوں کو خوش کرنا اللہ کے لیے مقصود ہوتا ہے، اور اس میں کوئی اپنا ذاتی مفاد، نفسانیت نہیں ہوتی، تو وہ بھی اس میں آ جائے گا. یہ نصیب ہو جائے. یہ ہم خالی لوگوں کو اچھا لگانے کے لیے، ان کے دلوں میں مقام پیدا کرنے کے لیے بس وہ خوشیاں داخل بعض اوقات کر رہے ہوتے ہیں. یہ بیانات میں دین کی خدمت میں ریا، حب جاہ، اس طرح کے تو معاملات سے بچنا واقعی جس کو رب بچائے. وہ حدیث پاک جو ہے کہ جس میں یہ بھی ہے کہ ایک قاری لایا جائے گا قیامت کے دن، اور اس کو اللہ پاک اپنی نعمتیں یاد دلائے گا، اور اس سے کہا جائے گا وہ اعتراف کرے گا تم نے کیا کیا. تو میں نے تیرے لیے دین حاصل کیا، دین کو پھیلایا، علم پھیلایا. اس طرح کی وہ اپنی باتیں. تو نہیں، تم نے اس لیے نہیں کیا، تم نے یہ اس لیے کیا کہ تم کو قاری کہا جائے.
تو قاری عالم کو پہلے کہتے تھے، قاری علماء کو بھی، تو وہ مطلب یہ کہ یہ تجھے قاری کہا جائے تو کہہ لیا گیا، تو اخلاص نہیں تھا، تو چاہتا تھا کہ تجھے قاری کہا جائے تو کہہ دیا گیا، پکڑ کے اس کو گھسیٹ کے اوندے منہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اس طرح سخی کا انجام، شہید کا انجام اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے۔ تو اس میں پھر وہ سب کے لیے مفتی احمد یار خان کی جو بھی جس طرح کی کوئی اس طرح کی وہ رکھتا ہے، اس میں اگر وہ غیر مخلص ہے اور اپنے نفس کے لیے اس نے کوئی اس طرح کے کارنامے کیے تو وہ بھی اس میں داخل ہو جائے گا۔ تو یہ مطلب کہ کتاب میں میرا نام آئے، مع القاب آئے، لوگ بطور مصنف یا صاحب تصانیف کثیرہ مجھے کہا کریں، واہ واہ کیا کریں، میری کتابوں کی مدنی بہاریں سنایا کریں، ہمارے ہمارے دینی ماحول میں مدنی بہار ہے نا۔ بات یہ کہ تو مطلب نفس جو ہے نا تگڑا تازہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور اگر کوئی یہ کہتے کہ آپ نے یار بہت مشکل الفاظ لکھے، میں نے پڑھا، میں سمجھ نہیں پڑی یار، تھوڑا خیال رکھا کریں، آپ کو کم پڑھے لکھے لوگ بھی تو مجھے مزہ نہیں آتا یار، اس کا کیا ہے، مجھے سمجھاتا ہے، تو پتہ نہیں کہ علماء بھی تو پڑھتے میری کتابیں، پڑھے لکھے لوگ بھی تو پڑھتے ہیں، خود اس کو نہیں آتا تو مجھے مشورہ دینے پہنچ گیا تم تھوڑا آسان لکھا کرو۔ میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، یہ ہم سب ایک دوسرے کو سمجھا رہے ہیں، مجھے اصلاح کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ تو یوں مطلب دین کی خدمت کرنی چاہیے، چھوڑنی نہیں چاہیے۔ اور یہ حدیث گرے میں باندھ لیں، جس میں یہ مضمون ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو اپنے دین کی مدد اپنے فاجر یعنی نافرمان بندے سے بھی لے لیتا ہے، اور قیامت کے دن اس کے لیے اس میں کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ یعنی کسی کو نیکی کی دعوت دی مثال کے طور پہ، اور وہ اصلاح پذیر ہو بھی گیا، لیکن اس فاجر بندے کا اس کی اصلاح کے معاملے میں یہ ہو سکتا ہے کہ جنت میں چلا جائے اس فاجر بندے سے سن کر، لیکن یہ خود اپنے اخلاص نہ ہونے یا کسی وجہ سے بھی جہنم میں ڈال دیا جائے۔ پھر تو حدیث ایک تو سرات بھی ایک حدیث کہ ایک عالم صاحب جہنم میں چکی پیس رہے تھے آنتوں سے، اور بعضوں نے دیکھ کر کہا جنتیوں نے کہ ہم تو آپ کو سن کر جنت میں آ گئے، آپ یہاں کیسے پہنچ گئے؟ بولا میں نے جو کہا اس پر تم لوگوں نے عمل کیا، جنت میں آ گئے، میں نے عمل نہیں کیا، بھئی یہاں پھنس گیا۔ یہ اللہ پاک کی خفیہ تدبیر، اس کا چھپا فیصلہ ہم میں سے کوئی بھی نہیں جانتا کہ کیا ہے۔ خالی پھولتے رہیں میرے لوگ اتنا ماننے والے، اتنے ہاتھ چومنے والے، اور میرے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے رہنے والے، کوئی نہیں بچائے گا۔ صرف رب کی رضا حاصل ہوئی تو ہی بچت ہوگی، ورنہ دنیا ادھر کی ادھر ساری قوم جبین عقیدت جھکا دے، کچھ بھی نہیں ہونا ہے۔ یہ بالکل بھول جائیں اس کو، بس جو چاہے گا وہی ہوگا جو رب چاہے گا۔ تو ہمیں صرف رب کو راضی کرنے کی طرف متوجہ رہے نا تو ساری منزلیں آسان ہیں، ورنہ ہم دیگر منزلوں میں بھٹک رہے ہوتے ہیں، اصل منزل کی طرف رخ کرتے نہیں، اور یوں ہم لوگ ناکامی کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ کرے دل میں اتر جائے میری باتیں تو میں بھی کرتا ہوں، اور ان باتوں میں بھی وہ شیطان نے وسوسے ہی ڈالنے کے یار کیسے کیسے پوائنٹ آؤٹ کیے، سوچ رہے ہوں گے کتنے نکات بیان کر دیے منٹوں میں۔ یہ بھی حملے شیطان کے جو آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ اس طرح کی اگر باتیں بھی کریں گے تو اس میں شیطان تو آپ کو سمجھو لفظ بعد میں نکلے گا، پہلے سے الرٹ ہوگا، یہ آپ کو پھنسانے کے چکر بھی رہے گا، پھنساؤ۔ اللہ پاک ہم سب پر اپنی رحمت کرے، ہم سے راضی ہو جائے، اور بس ہم کھوٹے سکوں کو قبول کر لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔